السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہنماؤں کو مفاد پرست اور طاقتور گروہوں کا ترجمان نہیں بننا چاہیے، شی جن پنگ۔ چین عالمی اقتصادی ترقی کے لیے مضبوط قوت محرکہ فراہم کرنا جاری رکھے گا، گلوبلائزیشن تھنک ٹینک۔ چین کی وبائی امراض کی روک تھام اور کنٹرول کی ایڈجسٹمنٹ نے معاشی ترقی کے لیے نئے مواقع پیدا کیے ہیں، عالمی شخصیات۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 9 جنوری کو بیجنگ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے 20ویں مرکزی کمیشن برائے انضباط و معائنہ کا دوسرا کل رکنی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ انسداد بدعنوانی کی جدوجہد میں صورتحال بدستور سنگین اور پیچیدہ ہے۔ بدعنوانی کی جرات بھی نہ کی جائے، اس کے لیے سختی کرنا بہت ضروری ہے۔ سیاسی و معاشی مسائل سے وابستہ بدعنوانی کی بھرپور مخالفت کی جانی چاہیے اور رہنماؤں کو مفاد پرست اور طاقتور گروہوں کے ترجمان اور کارندے بننے سے سختی سے روکا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اہم شعبوں میں نگرانی کے نظام میں اصلاحات کے میکانزم کی تشکیل کو مضبوط بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے پنپنے، اس کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے لیے ادارہ جاتی میکانزم کو بہتر بنایا جائے۔ چین کی نیشنل فوڈ اینڈ میٹیریل ریزرو ایڈمنسٹریشن کی جانب سے تازہ ترین اطلاع کے مطابق 2022 میں فوڈ انٹرپرائزز نے مجموعی طور پر تقریباً 400 بلین کلو گرام اناج خریدا، جو حالیہ برسوں میں اوسط سطح کے برابر ہے۔ جشن بہار کی آمد کے موقع پر اسٹیٹ فوڈ اینڈ میٹیریل ریزرو ایڈمنسٹریشن نے متعدد محکموں کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر مختلف ریگولیٹری اقدامات کو نافذ کیا ہے تاکہ گھریلو اناج مارکیٹ کی بھرپور رسد اور مستحکم آپریشن کو برقرار رکھا جائے۔ ان اقدامات کی بدولت اناج کی رسد اور قیمت کے استحکام کے لیے ٹھوس بنیاد یقینی بنائی گئی ہے۔ 9 جنوری کو گلوبلائزیشن تھنک ٹینک نے چائنا اینڈ گلوبلائزیشن رپورٹ 2023 جاری کی۔ رپورٹ میں رواں سال چین امریکہ تعلقات، یوکرین تنازع، بین الاقوامی مالیاتی نظام، دی بیلٹ اینڈ روڈ، بین الاقوامی سیاحت، ڈیجیٹل معیشت اور موسمیاتی تبدیلی سمیت 10 حوالوں سے عالمگیریت کی ترقی کے رجحان کا جائزہ اور اس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2023 میں عالمگیریت کی ترقی کے جو 10 رجحانات بیان کیے گئے ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ دی بیلٹ اینڈ روڈ اپنے 10 سال مکمل کرنے کے بعد ترقی کے نئے مرحلے میں داخل ہوگا، جس میں کثیر فریقی اور جامع مشاورت، تعمیری شراکت اور مشترکہ مفادات پر مبنی بین الاقوامی تعاون کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ چین اور عالمگیریت کی مخلوط معیشت کی لچک ظاہر ہوگی اور اعلیٰ معیار کی ترقی چینی خصوصیات کی حامل جدیدیت کو آگے بڑھائے گی۔ رپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ کووڈ-19 اور یوکرین تنازع کے تناظر میں دنیا میں نظام کی تشکیل نو کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ اگرچہ معیشت کی ترقی کے یقینی رجحان کے طور پر عالمگیریت ختم نہیں ہوگی، لیکن یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ عالمگیریت ایک گہری ترمیم و ترتیب کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ 2023 میں چین کی طرف سے وبا کی روک تھام کی پالیسی بہتر بنانے سے چین دنیا کی معیشت کی ترقی کو مضبوط قوت محرکہ فراہم کرے گا۔ نئی توانائی کی گاڑیاں چینی معیشت کے لیے ایک نیا ترقیاتی شعبہ ہے۔ 2022 کی پہلی شش ماہی میں چین کی NEVs کی پیداوار اور فروخت بالترتیب 2.661 ملین اور 2.6 ملین رہی، جو سال بسال 1.2 گنا زیادہ ہے۔ 2015 کے بعد سے چین کی نئی توانائی کی گاڑیوں کی پیداوار اور فروخت دنیا میں مسلسل 7 سالوں سے سر فہرست ہے۔ 2021 میں عالمی سطح پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والی نئی توانائی کی گاڑیوں کی فہرست میں چینی برانڈز کی تعداد 6 ہے۔ 10 جنوری کی صبح چینی بحریہ کا 43واں حفاظتی بیڑا زنجانگ ملٹری پورٹ سے روانہ ہوا۔ یہ بیڑا 42ویں حفاظتی بیڑے کی جگہ لینے کے لیے خلیج عدن اور صومالیہ کے پانیوں میں پہنچے گا۔
اب تک چینی بحریہ کے 131 بحری جہازوں اور 32,000 سے زیادہ افسران اور جوانوں کے 42 بیچز کو خلیج عدن اور صومالیہ کے پانیوں میں سمندری حفاظتی مشن انجام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وان وینگ بینگ نے 9 جنوری کو اعلان کیا کہ چین افریقہ جامع تصویراتی تعاون کی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور چین افریقہ دوستانہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے وزیر خارجہ چین کانگ 9 سے 16 جنوری 2023 تک ایتھوپیا، گیبون، انگولا، بینن، مصر اور افریقی یونین اور عرب لیگ کے صدر دفاتر کا دورہ کریں گے۔ یہ مسلسل 33 سالوں کے آغاز میں چینی وزیر خارجہ کی جانب سے سب سے پہلے افریقہ کے دورے کا تسلسل ہے۔ رپورٹس کے مطابق چند روز قبل آسٹریا کے سیاستدانوں نے چین کی متحرک زیرو پالیسی کو بدنام کیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 10 تاریخ کو رسمی پریس کانفرنس میں کہا کہ مذکورہ بیان حقائق کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہے، وبا کو سیاسی رنگ دیتا ہے، سائنس کی روح سے انحراف کرتا ہے اور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آج تک کچھ لوگ چین کے خلاف تعصب سے بھرے ہوئے ہیں۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ چین کی وبائی امراض کی روک تھام اور کنٹرول کی پالیسیاں چین کے قومی حالات کے مطابق سائنسی اور مؤثر ہیں۔ گزشتہ دور میں متحرک زیرو کی عمومی پالیسی کی وجہ سے ہی ہم نے ڈیلٹا جیسے زیادہ مہلک وائرس پر قابو پایا ہے، شدید بیماری اور اموات کی شرح کو کم سے کم کیا ہے اور لوگوں کی زندگی اور صحت کو انتہائی حد تک محفوظ کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ لوگوں اور زندگی کو اولین ترجیح دی ہے۔ سائنسی اور درست طریقے سے وبائی امراض کی روک تھام کے اقدامات کو بہتر بنانے کے تصور پر عمل کیا ہے۔ عالمی شخصیات کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے وبائی امراض کی روک تھام اور کنٹرول کے اقدامات کی حالیہ ایڈجسٹمنٹ سائنسی، مؤثر اور حقیقت پسندانہ ہے، جو چین اور عالمی معیشت کی بحالی اور ترقی کے لیے سازگار ہے اور معاشی ترقی کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ قازقستان کی انٹرنیشنل یورو ایشین اسٹڈیز سوسائٹی کی چائنا اینڈ ایشیا اسٹڈیز پروگرام کے ڈائریکٹر اینتون بوگینو کا خیال ہے کہ چین نے معاشی اور معاشرتی ترقی پر وبا کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اپنی وبائی امراض کی روک تھام کی پالیسیوں کو مستقل اور بروقت ایڈجسٹ کیا ہے اور چین کی مضبوط معاشی بحالی کا رجحان متوقع اور قابل قدر ہے۔ ایکواڈور کی نائب وزیر برائے ہیلتھ گورننس گیبریلا ایگیناگا نے کہا کہ کووڈ وبا پھیلنے کے بعد سے چین نے ایکواڈور کے ساتھ طبی سامان اور ویکسینز کی فراہمی کے لیے تعاون کی پوری کوشش کی ہے، جو اس وبا سے لڑنے میں ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ چین کی مدد کے بغیر ہم وبائی مرض کا کامیابی سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے تھے۔ عالمی شخصیات کا ماننا ہے کہ چینی حکومت کی طرف سے انسداد وبا کی پالیسیوں کی ایڈجسٹمنٹ سے طویل عرصے میں عالمی معاشی ترقی کے اعتماد میں مؤثر طریقے سے اضافہ ہوا ہے۔ بلومبرگ اور CNBC نے اطلاع دی ہے کہ چین کی جانب سے اپنی سرحدوں کو دوبارہ کھولنے کی خبر نے عالمی کساد بازاری کے خدشات کو کم کر دیا ہے۔ 9 تاریخ کو چین کی اسٹاک مارکیٹ اور ایکسچینج ریٹ دونوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسی دن تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں بھی 1% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ گولڈمین ساکس گروپ کو توقع ہے کہ چین کی اسٹاک مارکیٹ میں مزید 15% اضافہ ہو سکتا ہے۔ بلومبرگ کا تجزیہ ہے کہ چین کی حالیہ تبدیلیاں انتہائی خوش آئند ہیں اور تقریباً ہر صنعت کو پالیسی کی حمایت حاصل ہے۔ کچھ سرمایہ کار پر امید ہیں کہ چین کا مشکل وقت ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا کے بہت سے گلیشیئرز بے حد تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہونے والی ایک تحقیق میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ اس صدی کے آخر تک دنیا کے 50 سے 80% سے زائد گلیشیئرز مکمل طور پر پگھل جائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار پہلے کی جانے والی پیش گوئی سے زیادہ تیز ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہت سے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں گلیشیئرز کے پگھلنے کے اس عمل کو روکنا مشکل ہے۔ دنیا کے تقریباً 50% گلیشیئرز کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تحقیق کے مطابق اگر درجہ حرارت 2.7 ڈگری بھی بلند ہوا تو اس صدی کے اواخر تک دنیا کے 68% گلیشیئرز ختم ہو جائیں گے۔ اگر 4 ڈگری بلند ہوا تو سال 2100 تک دنیا کے 83% گلیشیئرز کا وجود بھی نہیں ہوگا۔
یہ تھی چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔